وسوسہ تو ایک طرف رہ گیا، اگر وہاں شیطان بھی آئے تو ٹک نہیں سکتا، تو بھاگ جاتا ہے، وہ تو بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، شیطان حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا، آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا نہیں، آ جاتا ہے ٹکتا نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، 40 سال۔ یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا، تجھے کیسے شک ہو گیا؟ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ایک دن آسمان پہ نا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اس کے اندر سے آواز آئی، میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ۔ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے۔ تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی، یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، لڑ کے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور انسان، اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نیا روپ دھار لیا، کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے، آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے، یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے، آپ جانتے تھے تو بچ گئے، میں نے 300 گمراہ کیے۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نیا روپ دھار کے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز طریقت کے مسافروں، یاد رکھو، سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے۔ وسوسہ، دو قسم کے مہمان آتے ہیں، دو قسم کے مہمان۔ ایک مہمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا، وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی، وہ مہمان چلا جاتا ہے، پتہ نا آپ کو۔ اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے، وہ مہمان جاتا ہے؟ تو بیٹھا رہتا ہے، وہ تو نہیں جاتا۔ تو وسوسہ آتا ہے، جو تو توجہ نہ کرے اس کا چلا جاتا ہے، اور جو سینے سے لگا لے، سوچنے لگ جائے، غور کرنے لگ جائے، اس کا وسوسہ بیٹھ جاتا ہے، اسی کے پاس رہتا ہے، دوستانہ کر لیتا ہے، کئی دفعہ تو بالکل مکان ہی ساتھ بنا لیتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں۔ کیوں وسوسہ آتا ہے؟ تجھے کیسے آ گیا؟ جس کا یقین کامل ہو اسے وسوسہ کیسے آئے؟ جس کی توجہ سیدھی ہو اسے وسوسہ نہ چھڑ یار دا بوہا، نہیں تے ہو جاویں گا روگی۔ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی۔ یہ تو بھئی تو اگر اندر رہتا، صحبت کے اندر رہتا، چھتری کے نیچے رہتا، تو پھر وسوسہ تجھے کیسے وسوسہ کس طرح تیرے پاس آیا؟ وسوسہ اس کے پاس آتا ہے جو وسوسے کی جانب توجہ کرتا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کو بدگمانی ہونے لگی ہے، بہت زیادہ وسوسے آنے لگے ہیں، بہت زیادہ خیال ہونے لگا ہے، بہت زیادہ توجہ ہونے لگی ہے، بڑی
لوگوں کا معیار اس طرف جائیں. ہر چوتھا آدمی آ کے کہتا ہے برے خیالات آتے ہیں. کیوں بھائی برے خیالات آتے ہیں؟ کیسے آ گئے؟ ہمارا تو دل ہی ایک ہے اور دل میں یار بھی ایک ہے. دوسرے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں تو وسوسہ کیسے آئے گا؟ ہم تو اس کے دیدار سے ہی آج تک فارغ نہیں ہوئے تو غیر کی طرف دیکھ کیسے لیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ممکن کیسے ہوا؟ اپنے آپ کو سمیٹیں، ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان پر قطعی طور پر کوئی توجہ نہ دیں. اور اگر کبھی آ بھی جائے تو میں نے کہا کہ اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت، اس کو جھٹک دے، بات ختم ہو گئی. آ جاتا ہے وسوسہ، بڑوں کو آ جاتا ہے. وسوسے آیا کرتے ہیں، آیا ضرور کرتے ہیں، لیکن جو لوگ قابل ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا تیقن مضبوط ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس وسوسے ہمیشہ رہتے نہیں. ایک اہم بات اصلاح کی جو سمجھنی بڑی ضروری ہے، آپ کے لیے بڑی ضروری ہے. آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ نہیں آئی ہوتی تو آپ بڑی دور پہنچ چکے ہوتے. سردی بڑی زیادہ تھی کمرے میں، تو کہیں سے ہوا آ رہی تھی ٹھنڈی، تو اب ٹھنڈ بڑی لگ رہی تھی تو بندے نے فوراً اٹھ کے بھلا کیا کرنا ہوتا ہے؟ نہیں وہ پتہ نہیں کتوں آ رہی، باری دی تے ابھی گل ہی ہے نا جی. اگر تو کھڑکی سے آ رہی ہے تو کس کو بند کریں گے؟ اور اگر دروازے سے آ رہی ہے تو جی، اور اگر چھوٹے بچے نے پنکھا چلا دیا تو جی، چل پنکھا رہا ہے بندہ سارا دن دروازہ بند کرتا رہے. سمجھنا ہے آپ نے بات کو. آپ نے اس دروازے کو بند کرنا ہے جہاں سے وسوسہ. حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، بڑی کرامات دی. آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا ہے مصلی پہ بیٹھ کے. تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبد القادر کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے فضل کرنا، اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا. تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے. جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کے جنگلوں میں معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری موجود تھے. تو وہاں اعلان کرنے لگے، کہنے لگے غوث پاک صرف گردن پہ کیوں، آپ میری آنکھوں پہ بھی قدم رکھیں، میرے سر پہ بھی قدم رکھیں. اللہ نے ان اولیاء کو بڑا اعزاز دیا، انہیں اللہ نے بڑی شان دی. اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھیں. ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی. آپ خواجہ معین الدین سے پیار کریں، آپ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے پیار کریں، داتا علی اجویری سے پیار کریں، آپ غوث پاک جیلانی سے، آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سنیں. اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف. لوگوں نے ایسا وار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی، آپ چھوڑیں، آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو پڑھیں. کوئی بھی نہیں جی، کوئی ولی نہیں. تو پھر وہ جو اتنی آیتیں ہیں، وہ حدیثیں، وہ سارا کچھ، اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتے ہی نہیں. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیاں میٹ کر دیا، سارا پوری مہم چلی. اللہ کے بندوں سے پیار کریں. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے تو فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے گا. سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں اتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی. رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی. اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا. ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا. ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے. وہ تاجر شیخ حماد کے پاس کیا کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے. میں
جا رہا ہوں سفر کے لیے. تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا. استخارہ کیا, صبح کہنے لگے نہ جانا, تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا. وہ بڑا پریشان ہوا, حضور غوث پاک کے پاس گیا, کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے, سامان میرا پڑا ہے, جاؤں گا نہیں, پیمنٹ نہیں کروں گا, ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا, مہربانی فرمائے. غوث پاک نے مراقبہ کیا اور میں تو جا اللہ خیر کرے گا, تو جا اللہ خیر کرے گا. مرید کا عمل کے یقین, پیر کا عمل کے یقین. چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا. وہ گیا, کہتے میں نے پیمنٹ کی, مال لیا, واپس آیا. گھوڑوں کا سفر تھا, رستے میں رات کو ایک جگہ سویا, خواب دیکھتا ہوں. خواب میں ڈاکو آ گئے, انہوں نے پہلے مال لوٹا, پھر مجھے قتل کیا, اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی, خواب دیکھ رہا ہوں تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی, اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا, سر پٹ گھوڑے دڑائے, کچھ رات کو کچھ دن کو, سویرے بغداد پہنچ گیا. کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا, لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی. میرا چہرہ دیکھا, پریشان تو دیکھ کے مسکرائے, فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے, تیرا پیر بڑا شاندار ہے. وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا, حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے. ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے, اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں. لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بچ جاتا ہے, عمر بھی بڑھ جاتی ہے. مشکات کی حدیث ہے, ترمذی میں بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے, عمر بھی لمبی ہو جائے, تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے, موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وقت گزارا ہے. کچھ بندے اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا, شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا, اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے. سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات عطا کی. کرامت دین کا پورا ایک حصہ ہے. ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں اخلاق بیان کریں, جی وہ کہتے کیا تھے, کرامت کیا ہوتی؟ بھئی کرامت تو قرآن پاک نے بیان فرمائی. آصف بن برخیہ جناب بلقیس کا, ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے. یہ اللہ نے کیوں آیت نازل کی قرآن پاک میں؟ وہ قصہ کہانی ہے کہ وہ جی تخت لائیں, یہ کیوں بیان کی؟ اور تخت آیا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا. پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ان سے پوچھا یہ کیسے آیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی. او سنگیو, صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے, نبی پاک کا غلام نہیں لا سکتا. یار آپ نے کرامت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیا. اور نہیں جی نہیں, یہ کیسے ہو, کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سورہ نمل روز پڑھیں اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کریں کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 80 گز اونچا, 80 گز چوڑا, 80 من وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے. کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا. اور میرے غوث پاک جیلانی, یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں, امتیوں کی طرح نہیں. کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح, نبیوں کی طرح. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم کو ملانگ لوگ نہیں ہیں الحمدللہ تعالیٰ. ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں پر قرآن و سنت کی اینک لگا کے مانتے ہیں. یہ میری بات سمجھ لیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے, تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا. تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں, انہوں نے سبق چھوڑ دیا, استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا. حضور یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے. ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے. کئیوں کو بد ہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے, کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سن کے, کانوں سے دھواں بھی نکلتے ہیں کئی دفعہ.
تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک ہے. میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاصان دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی. اگلا شعر میں نہیں یہ پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاڈ ہے تو میں ادھر ہی رہتا ہوں. اتنا ہی کافی ہے کہ خاصان دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی. انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں. اللہ اکبر. ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع, یا غوث یا غوث یا غوث. لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں. میں کہ ٹھیک ہے انہوں نہیں نہ ملیا, جنہوں ملیا اس تے رولا پانا نہ بڑا ملیا بڑا ملیا بڑا ملیا. اپنا اپنا معاملہ نا. کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے تو کسی نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے در بے بہا دیے. جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا. تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے. انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے, وہ مچلے بھی, وہ روئے بھی, وہ قدم بھی چومے, اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا. شکر ہے اللہ کا, اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا, شکر ہے. تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی. تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں. تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے. کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے. ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برقیہ کے ساتھ ہوا تھا, بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے. سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں جتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی. رب کریم نے انہیں درجہ دیا, وقار دیا, ان کی دعاؤں کو قبولیت دی. اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا, اللہ نے ان پر فضل فرمایا. غوث پاک نے نا 100 گھوڑے, ملا علی قاری نے لکھا 100 گھوڑے غوث پاک نے اکٹھے خرید لیے. خریدے بھی ذرا عربی نسل کے. ترجمہ کرا اج دا کی بندا اس گل دا, یعنی 1.25 کروڑ والی پجارو تے وہ بھی 100. بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے. 200 مولوی صاحب دا کی کام ہے, اینیاں گڈیاں کٹھیاں کوئی ہے گل. تو غوث پاک نے 100 گھوڑے کٹھے ہی. یہاں ایک روایت ہے کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے مہنگے. اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے آنا لینڈ کروزر کمانا ہے. ایک غوث پاک کا مرید تھا تو ایک شخص سے کہنے لگا چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں. مولانا علی قاری نے اس کو لکھا ہے. تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس. اس نے کہا چل تو صحیح. وہ لے آیا. پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے استقبال میں 50 گھوڑے بندے ہوئے. پہلا ہی شکوا, کہنے لگا یار غصہ نہ کرنا. یہی ہوتی ہے نا باتیں, اسٹائل بھی یہی ہوتی, غصہ نہ کرنا. ویسے ایک گھوڑے سے بھی کام چل ہی سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا بڑا بڑا لوگوں کو یاد آتا ہے غریبوں کی بچیاں اور فلانی شے اور غریب اور یہ بڑی بڑی چیزیں یاد آ, اس کو بھی یاد آ گئی. غصہ نہ کرنا. میں اب اس بیچارے کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا کہ حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہی ہے, لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں نا پھر آپ کا ان کہانیوں میں الجھنا بنتا نہیں. پھر آج یہ تو باتیں پہلے کی تھی نا, سوچتے پہلے تو بات ہو گئی, اب تو عمل کرنا ہے. تو ہوتے ہیں کچھ کچے بندے بھی بیچارے جو ساری زندگی سیدھے سیدھے ہونے میں ہی ٹائم گزار دیتے ہیں, اور جب تک پکے ہوتے ہیں تب تک کام ہی کھرا ختم ہو جاتا ہے. غوث پاک کا وہ مرید کہنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے پر چلو میں پتہ کروں گا 50 کیوں ہیں. آئے ملے, لیکن وہ روز تنگ کرتا وہ بندہ. پھر پوچھا پیر صاحب سے 50 گھوڑے کیوں رکھے ہیں. پھر پوچھا پیر صاحب سے. یہ اس شخص نے لکھا ہے جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی ہے. میں صوفی درویش کی بات نہیں کر رہا, ایک محدث کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بات لکھی ہے. فرمانے لگے وہی بندہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا, جگر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب نے کہا کہ تیرا علاج صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہو, اسے ذبح کریں گے, اس کا جگر نکالیں گے, وہ تجھے کھلائیں گے دوائی میں, اور 50 گھوڑے ہوں گے تو ٹھیک ہوگا. اب مسئلہ جب یہاں تک پہنچ گیا تو مرتا کیا نہ کرتا. پھر اپنے اسنگی سے کہنے لگا چل پیر صاحب کے پاس. اس نے کہا میں نہیں ہوں جانا. اس نے کہا نہیں تیری مہربانی, اور تو کوئی کسی اور چیز پہ بہتر, اللہ کا واسطہ. وہ مانیں گے ہی نہیں. اس نے کہا پیر پکڑوں گا, میں منت کروں گا, میں خدا رسول کے واسطے دوں, ایک دفعہ چل ورنہ مر جاؤں گا. اب مرنے والا بندہ کیا کرے جب موت سامنے نظر آئے. تو گیا غوث پاک کے پاس
اور کہتا ہے سارے راستے سوچتا گیا کہ پیروں پہ سر رکھوں گا، پگڑی اتاروں گا، یہ کروں گا، منت کروں گا، ماں کی بات سناؤں گا، اپنی بہنوں کا واسطہ دوں گا، بڑا کچھ کروں گا حضور اس کے صدقے مان جائیں، چھوٹے بچوں کی بات سن، سارے راستے تیاری کرتا گیا. لیکن جب غوث پاک جیلانی کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے او یار تجھے بڑا شکوہ تھا میرے گھوڑوں پہ، اصل میں نا تو ایک دن میری گلی سے گزر رہا تھا، میں نے تیرے ماتھے پہ نظر ڈالی تو سمجھ آ گئی تو بیمار ہو جائے گا اور تیرا علاج بھی 50 گھوڑوں سے ہوگا. میں نے 50 کیا کرنے تھے، میں نے تو تیرے لیے منگا کے رکھے ہوئے ہیں. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. او خدا کے بندے تیرے لیے رکھے ہیں. فرمایا چارہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ میرے مرید ہی ڈالیں گے. تو روز آیا کر، ایک لے جایا کر، اپنا علاج کرا. کرنے لگا حضور مرید کر لیں. فرمانے لگے جو اتنے امتحان لے کے بیعت کرے اسے نہیں کیا کرتے. تو مرید ہی ہے، تو لے جا کھا. اور اپنا آج تک لوگوں کو بدگمانیاں ہوتی ہیں، اور جو عمل کرنے والے تھے، اللہ والوں کی بات ماننے والے تھے، وہ بات مان کے درجات بھی لے گئے. اور جو کہانیوں میں تھے وہ بیچارے آج تک کہانیوں میں ہیں. ابھی تک ان کا الجبرا اور ہندسہ کا رزلٹ کوئی نہیں آیا. ابھی تک یہاں کہانیاں. ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پڑھو گے تو جو چیز سب سے زیادہ نظر آئے گی وہ اللہ کے بندوں کا پیار ہے. غریب سے، مجبور سے، گناہگار سے. گناہگار کے ساتھ آپ کا پیار یہ ہے کہ آپ اسے نیکی کی طرف مائل کر دیں. گناہ انسان کو کھا جاتا ہے، گھن کی طرح چاٹ جاتا ہے. اگر آپ اس کی اصلاح کر دیں گے تو آپ نے اس کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کر دی. تو یہ ساری تربیت حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے. کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، صداقت بے حجاب کر دے، حقیقت آشکار کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے آفتاب کر دے. ابن الجوزی اس زمانے کے بزرگ ہوئے تو وہ پڑھایا کرتے تھے، فقہ کے اسباق وہ پڑھاتے تھے. غوث اعظم کا ایک مرید ان کے پاس پڑھنے جاتا تھا تو اکثر نہ وہ کہتے یار تیرے پیر کو آتا جاتا تو کچھ نہیں، تو رش تو بڑا ہوتا ہے. وہ کہہ دیتے نا لوگ، اب کیا کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں لوگ، کہا آتا جاتا تو کچھ نہیں، تو رش بڑا ہوتا ہے. تو وہ شاگرد تھا چونکہ، استاد جی کو کیا کہ چپ کر جاتا. دوسرے دن پھر کہا یار تیرے پیر کو آتا جاتا تو کچھ نہیں، دنیا بڑھ جاتی. وہ 3-4 دن گزرے تو شاگرد تنگ آ گیا. کہنے لگا استاد جی آپ اس طرح کریں، میرے ساتھ نہ الجھے، میرے ساتھ ہی چلے، چل کے دیکھ لے وہاں ہوتا کیا ہے. کوئی آدمی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. تو کہتے نہیں میں خود اتنا بڑا علامہ ہوں، میں کیوں جاؤں کہیں، میں نہیں جاتا. کہتے ہیں وہ پھر ایک دن کہنے لگے تو میں نے کہا استاد جی یہاں چلے یا بات نہ کریں. کہنے لگے چل پھر چلتے. تو ابن الجوزی چلے. بڑا مشکل ہوتا ہے، انا کے بڑے بت ہوتے ہیں، یہ توڑنے بڑے مشکل ہوتے ہیں. جب آئے نا محفل میں تو اوپر چادر اوڑھ کے آئے، چہرہ چھپا کے آئے، کوئی دیکھے نہ کہ مولوی صاحب بھی کہیں جا رہے ہیں. ہاں میں نے دیکھا ہے ساری زندگی چودھری صاحب کی، سیٹھ صاحب کی، علامہ صاحب کی، پڑھے لکھے آدمی کی اصلاح نہیں ہو پاتی. کیوں کسی کے سامنے جا کے عاجزی سے بیٹھ نہیں سکتا، وہ کہیں سے اپنے حصے کا فیض لے نہیں پاتا. بہت بڑا ہوتا ہے نا تو بیچارہ رہ جاتا ہے. اس اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستین پر مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. نہیں بیچارے رہ جاتے ہیں. تو آ گئے، وہ شاگرد بھی ساتھ تھا. اب حضرت غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے. غوث اعظم کی محفل میں تقریر کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ ایک قاری صاحب جو مرضی آیت پڑھ دیتے تو غوث اعظم تشریح کرنی شروع کر دیتے. تو قاری صاحب نے تلاوت کی تو غوث اعظم آیتوں کی تفسیر بیان کرنے لگے. آیت کی تفسیر بیان کی تو شاگرد نے، استاد جی چھپے ہوئے تھے تو ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یہ تو مجھے بھی آتی ہے. دوسری تفسیر بیان کی تو کہنے لگے یہ بھی مجھے آتی ہے. تیسری کی تو میں نے کہا یہ بھی. 11 تفسیریں کی تو میں نے کہا آتی ہے. جب 12ویں آئی نا تو میری آنکھیں کھل گئی. 13ویں آئی تو بس پھر نظر اٹھ گئی. 14ویں آئی تو شاگرد کہنے لگا استاد جی اس کے بارے میں نے کہا چپ کر، بیچ میں بولنا، سننے دے حضرت کیا فرماتے ہیں. اسے چپ کرا دیا. کہتے ہیں 40 تفسیریں حضرت نے بیان کی. پھر وہ سر سے دوپٹہ اور وہ کپڑا کب سر کا سمجھ نہیں آئی، کب میرا چہرہ خود بخود کھل گیا کوئی سمجھ نہ آئی، اتر گیا سارا کچھ. فرماتے 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کر کے غوث پاک کہنے لگے بس سننا ذرا جملہ سننا. فرمانے لگے بس بھائی
اب کال ختم، اب حال کی طرف آتے ہیں. اب کال ختم، ظاہری باتیں ختم، اب آؤ حال کی طرف. تو ابن الجوزی کہتے ہیں میں سنجیدہ آدمی تھا، پر اللہ اکبر کہا تو میرا کرتا پھٹ گیا، پگڑی گر گئی، اور میں غوث اعظم کے قدموں میں لگا. میں نے کہا بابا آج اتنا ہی، آگے نہیں جانا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا، آگے نہیں جانا ورنہ بکھر جائے گی ہر چیز. کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، صداقت بے حجاب کر دے، حقیقت آشکار کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے آفتاب کر دے. کہوں آگے بات؟ تو کہا نہیں آگے نہ بولنا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا. حضرت یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں میں غوث پاک کی محفل میں گیا تھا اور ایک دھاگا لے گیا تھا. آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے ہیں. ہماری مجلسوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، وہاں کا گنا جا رہا ہے، گننا ہے آج کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں غوث اعظم تقریر ختم کرتے تھے تو 15 لوگ وہاں سے کھڑے ہوتے تھے، حضور ڈاکو تھے، ظالم تھے، آج کے بعد توبہ کرتے ہیں، غریبوں کا مال بھی واپس کریں گے اور محنت کر کے کمایا کریں گے. 50 وہاں سے کھڑے ہوتے، حضور شرابیں پی، بدکاریاں کی، آج کے بعد کھری توبہ کرتے ہیں. 10 وہاں سے، 20 وہاں سے. اس نے توبہ کی تو میں نے ایک گرہ دے لی، گنڈ ایک گرہ میں نے لگا دی، گانٹھ ڈال دی. دوسرا اٹھا تو میں نے ایک اور دے دی، تیسرا اٹھا تو اور دے دی. آج میں نا گرے لگاتا جاتا ہوں، آخر میں دیکھوں گا کتنے بندے کتنی گرے بنتی ہیں. کہتے ہیں ایک ایک 2 توبہ کر رہے تھے تو گرہ لگ رہی تھی، 15 کٹھے اٹھنے لگ گئے. اب میں کیسے گرے لگاؤں؟ پھر 50 اٹھنے لگے. کبھی میں غوث اعظم کی طرف دیکھتا، کبھی بندے گنتا، کبھی گرے دیکھتا. جب میں الجھ گیا نا تو حضور غوث اعظم نے تقریر کرتے کرتے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے، کہنے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں، تو لگاتا جا رہا ہے. میں تو گرے کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے. پھر فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، میں کون ہوتا ہوں؟ یہ تو خدا کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں. اور فرمایا یحییٰ تو بچا، اللہ کا فضل گن سکتا ہے؟ تو اس کا کرم گن سکتا ہے؟ یہ کرم برس رہا ہے لوگوں پہ، یہ کرم برس رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے ساری. اور اللہ کی رحمت گنی جا سکتی، شمار کی جا سکتی، کسی جگہ قید کی جا سکتی، یہ کرم ہے اللہ کا. تو کیسے گن سکتا ہے؟ ہٹ جا. شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں اٹھ کے قریب گیا، میں نے کہا حضرت جی مجھے بھی قبول کر لیں، یہی رکھ لے. حضرت غوث پاک جیلانی شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا. ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی سید، نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، پھپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے، بہت بڑی ولی. والد گرامی آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے، اس طرف تو میں نہیں جاتا. ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے. یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے، خود ماحول بناتا ہے. آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ. بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے، اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے. حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے. یہ کیا ہے بھائی؟ بدبو سے سمجھ تو گئے. تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں. ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے. زور سے ایک ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے. بادشاہ سلامت. ہم سارے تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں. یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے ہو؟ پھر بادشاہ ہو. لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی، بڑی بڑی کہانیاں سنائیں. اس نے تو توڑ دیا جی مٹکے آپ کے، نے کوئی حال نہیں چھوڑا. تو بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا. تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتا تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتا تھا مجھے. کہا کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا، تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا، مجھے رحم آیا تھا میں نے توڑ ڈالے.
تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں، میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی ہے، محتسب ہوں، غلط آدمی کا حساب کروں گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی ہے، میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے، یہ ذمہ داری ہے، میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ بادشاہ پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ کام کیا۔ کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں، آپ میرے وزیر بن جائیں، کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکے۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ، جسے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اعزاز اللہ نے انہیں دیا، یہ شان رب کریم نے عطا فرمایا۔ ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے، شمس العلماء کی۔ تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں۔ تو فرمانے لگے پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا، میری مہربانی تو سب پہ تھی، پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے۔ فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز، کوئی چیز تیرے اندر کے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے۔ تو بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی، کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے۔ رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے، والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے۔ فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا۔ ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا، بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی، ہم سارے بچے رہ چکے۔ تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا، کوئی اس کے کان چھیڑتا، کوئی اس کی دم چھیڑتا، کوئی اس کے سینگ چھیڑتا، کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا۔ مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے، بیل بھاگتا۔ حضور غوث پاک فرماتے میں بھی آگے بڑھا اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نہ ایسے کر، بول کے کہنے لگا تو نہ ایسے کر، تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، بیل کو۔ اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، دلیل نہ دیں، کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ یہ شور ایسا ہوا ہے نا، پراپوگنڈا ایسا ہے۔ میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی۔ بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، سواری کے لیے اونٹ ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، بیل کھیتی باڑی کے لیے۔ اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوقوف ہے، بول کے کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ تو بندہ ڈر گیا، کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے، تو بیل پھر بول پڑا۔ کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا، یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ جامع المعجزات میں حدیث موجود ہے، حضور آ گیا اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ وہ شخص کہتا ہے میں سر پٹ دوڑا، جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے اور میں آجا پڑھ لے کلمہ، مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں مان لیا کریں، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی، وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ ڈر کے گھر آیا، جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ فرماتے میں چھت پہ چڑھا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو حج کے دن تھے، میری سیدھی نظر میدان عرفات پہ گئی۔ لوگ میدان عرفات میں بیٹھ کے لبیک لبیک پڑھ رہے تھے۔ پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا، پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا، ماں کو ساری بات بتائی تو کہتی میری ماں کہنے لگی بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی۔ فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا صندوق تو 80 دینار نکالے۔ فرمایا پتر تم 2 بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیری 80 دینار چھوڑ گیا، 80 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کی۔ فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، میں اور تو تمہارا باپ کوئی نہیں، بھائی چھوٹا ہے، میں پیچھے نہیں آ سکتا، یہ 40 دینار لے جا اور جا بغداد چلا جا۔
جا کے تعلیم حاصل کر، بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی، خیال رکھنا۔ غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو، میں نے پتے بھی کھائے، اور خود آپ کا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں، ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھروں اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے، لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا۔ اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی والا ہوتا ہے، صاحب پتر ہے، او خدا کے بندے صبر کر۔ اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے باقاعدہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علم ہی کوئی نہیں، جو جاہل آدمی ہے؟ یہ ضروری ہے، علوم دینیاں ضروری ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں، ساری زندگی۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا، تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے۔ اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور تویز دینے والا، سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دین کا سارا کام کس ذریعے سے کیا ہے؟ ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے، اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا، اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریریں ہوتی، اور فرماتے ہیں جیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آتی تھی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کرم کیسے ہوا؟ فرمانے لگے میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بولنا آتا ہی نہیں تھا، تو میں بڑا پریشان، ایک دن سو گیا تو خواب میں رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ ان نے فرمایا تو واز کیا کر، تیرے واز سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یا رسول اللہ میں اجمی بندہ ہوں، لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولنا ذرا۔ کہتے میں نے منہ کھولا تو محبوب نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا میرے منہ۔ آپ فرماتے ہیں پھر بولتا میں تھا، اثر کوئی اور پیدا کر دیتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال دین کا کام کیا۔ صبح کے وقت فقہ کا درس دیتے تھے، فجر کے بعد کچھ دیر کا ناشتہ کرتے سو جاتے، پھر آ کے مدرسے میں پڑھاتے باقاعدہ بچوں کو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، ساری کتابیں لو، میں نے بھی بڑا ہی دعویٰ کر دیے، یعنی ساری کتابیں جتنی اب تک چھپی ہوئی ساری پڑھ لو، کہیں نہیں ملے گا کہ ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے۔ غوث پاک کسی بندے نے یہ نہیں کہا ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے، غوث پاک کے دربار پہ گئے، سب نے یہی لکھا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے مدرسے میں گئے۔ ہمارے نا مدرسوں میں سبق تقسیم ہوتے ہیں، سال جب شروع ہوتا ہے نا تو سبق تقسیم ہوتے ہیں، ہمارے مدرسے میں بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے مولانا۔ آپ حدیث پاک پڑھائیں گے، فلانا استاد منطق پڑھائے گا، فلانا فلسفہ پڑھائے گا، فلانا یہ سبق تقسیم ہوتا ہے، فلانا قرآن، فلانا حدیث، فلاں فقہ۔ تو غوث اعظم کے مدرسے کے جو ناظم تعلیمات تھے وہ کہنے لگے حضور سبق بانٹنا ہے تو آپ کو کون کون سا سبق دے دیں، کون کون سا پیریڈ پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں پیریڈ رہنے دو۔ حضور پھر فرمایا اس طرح کرو لائق بچے تم رکھ لو اور نالائق سارے مجھے دے کوئی، میں جانوں اور نالائق جانے، نالائق سارے میرے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نالائق سارے رکھ لیے، کند ذہن، اور حضور غوث پاک ان کو اسباق پڑھایا کرتے، ان پر محنت کرتے۔ فجر کے بعد فقہ کا درس، 10 بجے مدرسے کی کلاس، زور کے بعد حدیث پاک کا درس، مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتے۔ بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ، اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسوں سے خطاب۔ اور یہ سارے کام کر کے نا تو پھر بھی غوث اعظم جب دنیا چلی جاتی تو وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاتے، اور 40 سال بیت گئے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے۔ 40 سال حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، کتابیں لکھی، ڈیوٹی کی، محنت کی، کوشش۔ ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیا، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا۔ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا دی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا۔
बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा हो कहने लगा इसको जिंदा करे। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी। कहने लगी मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी। तेरे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादर, तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आदम के कदमों में आया, फरमाने लगे ना कलमा मेरे मुस्तफ़ा का पढ़ना है, हुजूर का गुलाम बनना है। ओ भाइयों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, मामूली बात ना समझना। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत ही न दे, मैं कदम न लगाऊं तो अल्लाह विलायत न दे। एक आदमी से हुजूर गौसे पाक नाराज हो गए, एक शख्स निकल जा मेरे आस्थाने से। दुआ मंगया करो संगियो, किते मुर्शद न रुस जावे, जिन्हां दे पीर रुस जावे, वो जिउंदे भी वो मरे ही रहन। चल दौड़ जा, निकल जा। वो कहते हैं मैं 300 वली के पास गया हूं, 300, हर एक से कहा मेरे लिए दुआ करो। वो कहने लगे जिसे अब्दुल कादिर धुतकार दे उसको कोई सीने से लगा सकता, चल वापस चला जा। आके कदमों में बैठ गया, कहने लगा सोने माफ कर दे। फरमाने लगे तूने देर कर दिया, मैं तो कब से माफ किए बैठा हूं, तूने देर की आले में, मैं तो रसूलुल्लाह का गुलाम हूं और हुजूर ने माफ करना सिखाया है। हुजूर गौसे पाक वाज करते, नसीहत करते, और चूंकि ना शोहरत के लिए, ना माल के लिए, ना नोटों के लिए, इसलिए गौसे आजम जब तकरीर करते ना, एक दिन बगदाद में बारिश शुरू हो गई, खिताब हो रहा था, लोग बिखरने लगे तो दो जुमले गौसे पाक के, कहने लगे या अल्लाह तू दिलों के भेद जानता है, अगर बंदे मैंने अपनी जात के लिए इकट्ठे किए हैं तो तेज बारिश बरसा, दुड़ा दे सारे, अगर तेरे लिए इकट्ठे किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी, रखने हैं तो रख, भेजने हैं तो। हजरत याहया कहते हैं सारे बगदाद में बारिश होती थी, पर जहाँ गौसे आजम की महफिल होती थी वहां कोई नहीं होती थी, वहां कोई नहीं होती। गौसे आजम तकरीर करते कभी कभी वजद आता था, कभी कभी एक माहौल होता है ना, कभी कभी हुजूर गौसे आजम वजद में आते थे, कभी कभी अल्लाह की दरियाए रहमत को भी कभी कभी जोश आता है। और मेरे अभी फरमाते हैं वो पहले आसमान पर नुज़ूल